تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم پطرس رسول کے دوسرے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی ہم پہلے باب پر ہیں، ہم باب کے اختتام پر ہیں اور آج ہم 19ویں، 20ویں اور 21ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بے حد گہری آیات ہیں کیونکہ ان کا تعلق خدا کی تحریر کردہ کلام سے ہے اور ان کا تعلق الہام سے ہے، پوری بائبل سے ہے اور اس کی تمام تر کتب سے ہے۔ اگر آپ بائبل کی فطرت کو جاننا چاہتے ہیں تو آج کی قسط میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں۔ اگر آپ بائبل کی صداقت، صحت اور سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو آج کی قسط یقیناً آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی یا اس میں تحریف یا بگاڑ پیدا نہیں کیا گیا تو آج کی قسط میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل ہم تک کیسے پہنچی، الہام کا مطلب کیا ہے، خدا کے مقدسین کس طرح سے روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے، تو آج ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کی قسط میں ہم بائبل مقدس کے مصدر اور منبع پر بات کریں گے، بائبل کی صداقت کے متعلق کہ بائبل مقدس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم بھائی ایلیا کرولوس کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی ایاد، ایک بار پھر سے مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے خداوند آپ شکریہ۔ کو برکت دے، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی ایلیا، میں دوسرے پطرس کے پہلے باب کی آخری آیات 19 تا 21 آیات تک پڑھوں گا، اور ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کی ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ آمین۔ اس سوال کا جواب دیجیے جس کے پوچھے جانے کا امکان بہت بڑا ہے کہ ایک کتاب ہی کے لکھے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خدا کے لیے صرف بول دینا ہی کافی نہ تھا کہ وہ صرف بول کر اپنے نبیوں کے وسیلے لوگوں تک اپنا کلام پہنچا دے؟ یقیناً شروعات میں لوگوں کو یا انسانیت کو خدا کے مکاشفے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انہیں نجات کی راہ دکھائی جائے۔ اگر میں صحرا میں چل رہا ہوں تو مجھے نقشے کی ضرورت پڑے گی، اگر میں سمندر کے اندر ہوں تو مجھے کمپس کی ضرورت ہوگی، اگر میں اس دنیا میں چل رہا ہوں تو مجھے خدا کی طرف سے مکاشفے کی یا مکاشفے کے نور کی ضرورت ہے کہ میرے اندر دوسروں کے دل کو حقیقی نجات کی راہ دکھا سکے۔ در حقیقت شروع میں الہی مکاشفہ تواتر کے ساتھ صرف الفاظ کے ذریعے ہی ایک دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فرد میں پہنچ سکتا ہے، خاص کر کے بنی نوع انسان کی شروعات میں، جبکہ انسانوں کی عمریں ہزاروں برس تک پہنچا کرتی تھی، جیسا کہ مکاشفہ کے 5ویں باب میں لکھا ہے۔ پرانے عہد نامے میں طویل عمر دینے کے پیچھے خدا کا مقصد الہام یا خدا کے کلام کی حفاظت کرنا تھا۔ کوئی بھی دوسرے شخص یعنی نوح نے یا متوسلا نے یا کسی بھی اور شخص نے کسی کو کچھ بتایا جو بہت سی نسلوں کے ہم عمر ہوا کرتے تھے، اور ان سے وہ سب بیان کرتے جو انہوں نے دیکھا، لہٰذا الہی مکاشفہ زبانی کلامی پھیلا۔ بہرحال گناہ کے داخلے اور بت پرستی کے پھیلنے سے اور طوفان کے آنے کے بعد لوگوں کی عمریں، جیسا کہ موسیٰ نے کہا، 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس تک رہیں گی۔ خداوند نے موسیٰ کو استعمال کیا جس کے پاس مکاشفہ تھا کہ انسان کی عمر گھٹا دی جائے گی۔ خدا نے اسے استعمال کیا تاکہ وہ بائبل کی پہلی کتابوں کو لکھے، یعنی موسیٰ کی
5 کتابیں الہام اور الہی مکاشفہ تحریر شدہ کتاب کے حوالے سے پہنچائے جانے کا آغاز ہوا، خاص کر تب جبکہ انسان کی عمر گھٹا دی گئی۔ ایک کتاب کی موجودگی کس حد تک اہم ہے، جیسا کہ پالوس رسول نے اپنے بیٹے تimotheus سے کہا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تجھے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتا ہے۔ تحریر شدہ الفاظ پیغام کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جبکہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے اور وہ اس شخص کی غیر موجودگی میں بھی محفوظ رہتا ہے جس نے اسے کلام دیا۔ کلام محفوظ رہتا ہے جی، اور اس کا ثبوت قدیم نسخہ جات میں ہے جو آج تک موجود ہیں، جو کہ بائبل مقدس کی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میرا ایک اور سوال ہے جو عام فہم ہے، ہم الہام کی بات کر رہے ہیں، الہام ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ خدا نے ہم سے کلام کیا اور جو کچھ خدا نے کہا ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ الہام الہی مکاشفہ سے پہنچا جو خداوند نے اپنے نبیوں کو مقدسین کو عطا کیا اور یہ کتاب لکھی گئی، یعنی خداوند نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے ہو اسے لکھو، ایک کتاب میں درج کرو۔ خروج 17 میں یہاں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے۔ مثال کے طور پر موسیٰ کی 5 کتابوں میں ہمارے پاس تقریباً 500 حوالہ جات ہیں اس پر کہ جو کچھ لکھا گیا وہ خداوند کے الفاظ تھے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اور ہارون سے کہا تھا، اور یہ 500 حوالہ جات ہیں۔ غالباً بائبل کی تمام تر کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ خداوند نے کلام کیا، خداوند نے کہا سو خداوند فرماتا ہے، تقریباً 2400 مرتبہ آیا کلام میں۔ تمام کتب میں خدا نے بات کی، جب اس نے کلام کیا جو کچھ اس نے کہا وہ کتاب میں درج کر لیا گیا۔ اور اس بات پر پطرس کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے۔ میں پہلے کرنتھیوں 2 باب سے چند آیات پڑھوں گا جس میں بتایا گیا کہ بائبل کس طرح ہمیں عطا کی گئی، اور اس کے متعلق بھی آپ ہمیں بتائیے۔ 6 آیت سے لکھا ہے، پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 2 باب۔ لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خدا ان کو مصلوب نہ کرتے۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، بلکہ روح سب باتوں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے؟ سو انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ یہاں خدا کے روح کا کام اس مکاشفہ کو جو خدا کے ذہن میں ہے الہام کے لکھنے والوں تک پہنچتا ہے۔ کیا انہوں نے اپنی ذات پر بھروسہ کیا؟ کیا انہوں نے لوگوں کی پھیلی ہوئی چند افواہوں پر بھروسہ کیا؟ یا انہوں نے کیسے ہمارے لیے لکھا؟ دیکھیں، یہی جواب ہے جو آپ نے پالوس رسول کی باتوں میں پڑھا، اور پطرس رسول کی بھی، دونوں تصدیق کرتے ہیں کہ جو مکاشفہ اور الہام کا لانے والا ہے، چاہے آپ لفظی طور پر دیکھیں یا اس کے مطلب کو سمجھیں، وہ روح القدس ہی ہے۔ پطرس رسول بھی ہم سے یہی کہتا ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خداوند کی طرف سے بولتے تھے، جی، اور یہی اس نے 2 کرنتھیوں میں اور 2 پطرس کے پہلے باب میں کہا کہ روح القدس ہی مصنف ہے، اور اسی نے الہام کو تحریر کرنے والوں سے لکھوایا، اور اس نے ایسا نہ کیا کہ انہیں مطلب نہ بتایا اور جس کا جو جی چاہا اسے وہی لکھنے دیا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ روح القدس حروف بحروف معنی بمعنی لکھواتا رہا۔ جی، روح القدس کی تحریک کے سبب، جی، روح القدس۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ایک مرکزی قوت ہے جو لوگوں کو اس دنیا سے نکال دیتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک قوت اس کے مخالف ہے جو دنیا کی طرف کھینچتی اور خدا کے کلام سے دور کرتی ہے۔
عزیز ناظرین، وہ مرکزی قوت خدا کا کلام ہے، واحد شے جو ہمیں دنیا اور اس کی برائیوں گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ خدا نے مکمل طور پر اپنی مرضی ان لوگوں کے وسیلے ظاہر کی جنہوں نے کلام کو لکھا۔ اس طرح یہ کتاب ایک معجزاتی کتاب بن جاتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ایک الہی کتاب اور انسانی کتاب ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی مانند ہے جو بیک وقت خدا اور انسان ہے۔ لہٰذا بائبل مقدس خدا کی کتاب ہے اور انسان کی کتاب ہے۔ یہ زمین پر انسانی زندگی کے حوالے سے ہے، اور یہ اس زبان میں خدا کے کلام کو پیش کرتی ہے جسے انسان سمجھ سکتا ہے۔ بائبل اپنے متعلق کیا کہتی ہے، یا بائبل میں خدا کے کلام کی کون کون سی مثالیں دی گئی ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ کیا بائبل میں ایسے جملے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کے الفاظ کس کی مانند ہے؟ بائبل اپنے بارے میں یا خدا کے کلام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بھائی ایلیا، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو بائبل کے اندر ہے وہی بائبل کی گواہی دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم خدا کے کلام سے جانتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو الہام کہتا ہے، اور جیسا کہ ٹھیک ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور لفظ الہام کا مطلب عبرانی زبان میں خدا کا دم ہے۔ جی، خدا کا دم جو خدا کی مانند ہے، جس نے بہت پہلے انسان میں دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو صحیح۔ گیا۔ لہٰذا جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، اس نے اسے زندگی بخشی۔ انسان کو زندگی کے واسطے خدا کے دم کی ضرورت ہے جو خدا کے کلام سے ہے، اور اس لیے بائبل میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے دم سے، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ لہٰذا بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ خداوند یسوع نے کہا، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے۔ اور زندگی بھی ہے۔ بائبل خود گواہی دیتی ہے کہ اس کے مصنف کون ہیں، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، یہاں تک کہ استفانس موسیٰ کے متعلق کہتا ہے کہ اسی کو زندہ کلام ملا، اور خدا کے کلام میں انتباہ کی کتابوں میں تقریباً 12,000 حوالہ جات ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا بائبل میں بہت سے حوالہ جات ہیں جو اسے خدا کے کلام کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں بھائی ایاد، یہ پانی ہے، یہ روٹی ہے، آگ ہے، تلوار ہے، جو خدا نے انسان کے واسطے مقرر کیا ہے۔ جی، عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے اور مؤثر ہے، اور کہا خدا کا کلام، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، بات کے آخر تک خدا کے کلام کو خدا سے منسوب کیا گیا۔ جی، استفانس نے اسے زندہ کلام کہا۔ پولس نے عبرانیوں کے خط میں کہا یہ خدا کا کلام ہے۔ پولس نے جب بذات خود اس پر بات کی تو اسے خدا کا الہام کہا۔ ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، کلام اس سب کا اظہار جو در حقیقت خدا کے دل میں ہے۔ اگر مجھے کسی ایسے شخص کو جواب دینا پڑے جو یہ کہتا ہے کہ جب بائبل پہلے مسیحیوں کے ہاتھ میں دی گئی، جو کہ پہلے مسیحی دور میں تھے، تب یہ کتاب بدل دی گئی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے حوالے سے شہادتیں تھیں اور وہ شہادتیں مٹا دی گئی ہیں، اس میں کچھ بڑھایا گیا یا گھٹایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے؟ میں اس شخص کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ آپ بائبل پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کا اصل نسخہ ہے جس کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا یہ واقعی بدل گئی؟ پھر میں ایک اور سوال پوچھوں گا کہ یہ آخر یہ تبدیل کب کی گئی؟ جبکہ
पुराने अहदनामे के नुस्खा जात का तर्जमा यूनानी में किया गया था, जिसे सेप्यूजेंट तर्जमा कहा जाता है, जो 280 कबल मसीह में किया गया और उसका तर्जमा किया गया और पहली और दूसरी सदी ईस्वी से उसे पूरी दुनिया में फैलाया गया। क्या वो तमाम जिल्दें जमा की गईं और उन्हें तब्दील किया गया? फिर मैं सवाल करूंगा कि उसे किसने बदला? बाइबल में पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा जिसके अंदर 39 किताबें और बहुत सी नबूवती यहूदियों के हवाले से हैं, या नया अहदनामा जिसमें मसीह तालीमात और मसीह की आमद और मुजस्सम होने और मसलूबियत और क़यामत का जिक्र किया गया है। तो किसने इसे तब्दील किया, यहूदियों ने या मसीहियों ने? अगर यहूदियों ने किया तो उन्होंने पुराने अहदनामे से अब तक उन नबूवतों को क्यों नहीं हटाया जो उन पर लानतों या उनसे होने वाली अदालत के हवाले से लिखी गई थी? ये आने वाले मसीह और उसकी मसलूबियत के हवाले से जो यसाया 53 और ज़बूर 22 में है, उन्होंने उन नबूवतों को क्यों नहीं मिटाया, हालांकि वो यहूदियों के आज तक ख्यालात से इत्तफाक नहीं करती? और अगर मसीहियों ने ये किया है तो किसने किया, और उन्होंने बाइबल में से उन बातों को क्यों नहीं मिटाया जो दुनिया में उनके वास्ते मुश्किल की वजह हैं, जैसे मसीह की मसलूबियत और क़यामत, बाइबल का इलाही मजमूहा, तसलीस की 3 शख्सियात और एक सवाल जो ये कहता है कि बाइबल तब्दील हो चुकी है। क्या ये मंतकी है कि मसीही बाइबल को तब्दील कर दें और फिर एक ऐसी चीज़ के लिए शहीद भी हों जिसे उन्होंने तब्दील किया? क्या ये माकूल है? क्या ये मंतकी है? और क्या ये मंतकी है कि खुदाए अजीम जिसने बाइबल अता की, क्या वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकता? वो इसकी वजाहत ना कर सका, हिफाजत ना कर सका। सही। लिहाजा ये झूठे इल्जामात हैं, कोई इन्हें साबित नहीं कर सकता। शुक्रिया। अभी हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों से आखिरी सवाल लेंगे। हमने बाइबल के ला तब्दील होने के हवाले से सुना। बाइबल की सदाकत के क्या सबूत मौजूद हैं? जी भाई। बेशुमार सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि खुदा का कलाम बेहद पुरतासीर है, जिससे साबित होता है कि ये खुदा का कलाम है। पालूस रसूल इब्रानियों उसके 4 बाब में कहता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक धोधारी तेज तलवार से तेज है, और क्या करता है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके दिल के ख्यालों गुजर जाता है। देखिए, आसमान के तले कौन सी ऐसी किताब है जो एक गुनाहगार सुनकर तब्दील हो सकता है, एक चोर सुनकर ईमानदार हो सकता है? ऐसी कौन सी किताब है कि जिसे एक बेदीन सुनकर मुकद्दस बन जाता है? बेहद मौसर है, वाहिद मुअस्सर किताब। एक मर्तबा एक शख्स ने एक मुनादी करने वाले खादिम के पास आकर कहा, क्या आप अब भी इस किताब पर ईमान रखते हैं? खादिम ने उसे साबित कदमी से जवाब दिया, मेरे पास कल तक कोई ऐसी 1 या 2 लोग आए हैं जिनकी जिंदगियां आपके नजरिया से मुतासिर होकर बदल गई हैं, और खुदा के फजल से मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाइबल को सुना और उनकी जिंदगियां तब्दील हो गईं। ये बेहद और मुअस्सर है, लेकिन बाइबल की सदाकत का एक हैरत कुन सबूत बाइबल के मौजू की वधानियत है। ये किताब 1600 बरस कबल लिखी गई और 40 मुसन्निफीन ने 3 ज़ुबानों में, 3 बड़े अजीमों ने लिखा, साइंसदानों और सादा इंसानों ने लिखा, बादशाह और गरीबों ने लिखा, नबियों और आम आदमियों ने लिखा। 40 मुसन्निफीन ने 1600 बरस में इसे तहरीर किया, लेकिन पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक एक ही मौजू पर लिखते चले आ रहे हैं। एक मौजू जो कि यीशु की गवाही है, जो नबूवत की रूह है। हमें इसके मौजू की वहदानियत के हवाले से कोई सबूत दीजिए। बर्रा, कुर्बानी। जी, बाइबल में और कहाँ हम कुर्बानी के हवाले से मौजू की वहदानियत को देख सकते हैं? देखें, पहले बरस से शुरू कर सकते हैं, जिसकी खाल से आदम और हव्वा के लिए लिबास बनाए गए। पैदाइश 4 में। जी, पैदाइश की किताब के 3 बाब में। फिर हाबिल ने कुर्बानी गुजरानी, पैदाइश 4 में।
اس کے بعد پیدائش 22 میں اسحاق کے بدلے ایک مینڈک مقرر کیا گیا، صحیح، اور پھر خروج سے ہوتے ہوئے فسح کا برہ، پھر یسایہ 53 میں صاف واضح لگتا ہے کہ یہ برہ کس کو پیش کرتا ہے؟ ایک انسان کو پیش کرتا برہ ہے، جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ وہ مرد غمناک تھا۔ پھر اس کے متعلق لکھا ہے جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کو سامنے سے بے زبان۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آخر میں ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں کہ میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں کو، گویا موضوع کی وحدانیت، جی بالکل، موضوع کی دیکھیں، وحدانیت۔ یہ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے جو بائبل کے موضوع کی وحدانیت کے حوالے سے ہے، حالانکہ مصنفین نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بائبل عظیم کتاب ہے۔ مصنفین نے ایک دوسرے صحیح، کو نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی موضوع پر بات کی، یعنی مسیح یسوع کی گواہی پر۔ بے حد مؤثر ہے اور موضوع کی وحدانیت رکھتی ہے۔ اور کیا ہے؟ جی، جی، نبوتوں کی کامل بتائیے۔ صداقت۔ نبوتوں کی کامل صداقت بائبل مقدس میں بہت ہی نبوتوں کا ذکر ہے۔ 10,000 سے زیادہ نبوتیں ہیں، ان میں سے 333 خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ نبوتوں کی کامل صداقت بائبل میں مسیح کے کواری سے پیدا ہونے کا ذکر ہے، اور دیکھیں یسایہ کے 7ویں باب اور 9ویں باب میں اس کی موت کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ یسایہ 53 میں مصلوبیت اور دفنائے جانے کا بھی ذکر ہے، اور جو کچھ کہا گیا وہ منوان پورا ہوا کہ مسیح کب پیدا ہوا، وہ ناصری کہلائے گا، وہ کہاں سے نکلے گا، بیت الحم سے مسیح کو صلیب کہاں دی جائے گی، مسیح کہاں دفن کیا جائے گا، مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا اور بادشاہی کرنے کو آئے گا۔ بائبل کی یہ نبوتیں جو پوری ہو چکی ہیں اور جو جلد پوری ہونے والی ہیں، ان نبوتوں اور صداقت کا ذکر ہے۔ نبوتوں کی صداقت حساس معاملات میں سے ایک ہے۔ نہ صرف نبوتیں جو مسیح کے حوالے سے کی گئیں پوری ہوئیں اور پوری ہوں گی، بلکہ بائبل میں گرتی اور بنتی سلطنتوں کی نبوتیں بھی موجود ہیں، اور جو حکمران آئے ان سے پہلے ان کا ذکر موجود تھا۔ مثال کے طور پر یسایہ 44ویں باب کے آخر میں بابل کے شاہ فارس خورس کے ہاتھوں گرا دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے پیشتر کے بابل ایک سلطنت بنتا، اور اس سے پیشتر کے شاہ فارس خورس بابل کو شکست دینے آتا۔ مثال کے طور پر 27ویں آیت میں یسایہ 44 کی لکھا ہے، جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے۔ خورس فارسی جو در حقیقت آیا دریا کی نہر کو سکھا ڈالا، جو دریائے بابل فرات کے اندر داخل ہوتی ہے، اور بابل پر غالب آیا۔ اور پھر یسایہ 45 میں فارسی خورس کے واسطے ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ اس سے پیشتر کے خورس کا وجود بھی ہو یا وہ بادشاہ بنے، سلطنتوں کا گرنا اور اوروں کے کھڑا ہونے اور حکمرانوں کے آنے کا بنام ذکر موجود ہے۔ بائبل نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں۔ قوموں کی تقسیم، ہام سم اور یافت، 4 سلطنتوں کا قیام، یہ سب کس نے بتایا؟ اور وہ من و غن پورا ہوا۔ نبوتوں کی صداقت، کامل صداقت۔ دیکھیں بھائی عیاد، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ میرا آج کی قسط کا آخری سوال ہے، اس کتاب کی تفسیر اور بائبل کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں؟ خاص طور پر نبوتی کلام کو ہم نبوت کیسے سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نبوتی کلام کو دیکھیں تو ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی ترتیب یا وہ مستقبل میں پوری ہوگی یا ماضی میں ہو چکی ہے، یا کچھ ماضی میں تکمیل ہوئی اور کچھ مستقبل میں ہونا باقی ہے؟ ہم اس کو کیسے سمجھے؟ دیکھیں بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانی باتوں کا مقابلہ روحانی باتوں سے کرتے ہیں۔ جو باب ہمارے سامنے ہے، یعنی دوسرے پطرس کا پہلا باب، اس میں لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی نبوت کی طویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، سو میں بائبل کی ایک نبوت لے کر اس کی صرف اسی کی تفسیر نہیں کر سکتا کہ صرف اسی کو لے کر کہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ مصریوں کو یہ جملہ بہت پسند ہے، وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، مبارک ہو مصر میری امت، ہم مبارک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسی ایک بات کو لے کر الگ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند مصر کو ضرور مبارکت دے۔ بہرحال جب ہم یسایہ 19 میں اس بات کو ایک بڑے پس منظر میں بطور ایک آیت سے دیکھتے ہیں تو یہ بطور ایک حصہ ہے۔ مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث ہے۔ تینوں قوموں کے لیے بیک وقت تحری برکت ہے۔
تو پھر ہم ایک ہی بات کو کیوں دیکھیں؟ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کیونکہ نبوت کی کوئی ذاتی بات اختیار۔ آدمی کی خواہش یعنی ذاتی اختیار ہم ایک بات کو لے کر الگ کر سکتے ہیں، پر اس کو علیحدہ سے تفسیر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح ہم اسے اس کے پس منظر سے جدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نبوتیں آپس میں بندھی ہوئی ہیں، اور ایک حصے میں کیا بات لکھی ہے اور وہ کب پورا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہمیں بائبل کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے کلیسیا کو لینے آنے اور بادشاہی کے متعلق بتاتی ہے۔ یہ تمام نبوتیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ ہمیں کسی بھی آیت کو مکمل باب کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس باب کو مکمل کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے، اور کتاب کے مجموعے کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ نبوتی کتب ہیں یا تاریخی۔ بالآخر ہم جان لیں گے کہ کتاب ایک دوسرے کی منزل اور راستہ ہیں، کیونکہ ان کا موضوع ایک ہی ہے، یعنی یسوع کی گواہی۔ دیکھیں، یہ ایک روح ہے، نہ کہ کسی کا ذاتی اختیار۔ ایسا نہیں کہ ہر مصنف نے اپنی ہی کتاب لکھی، بلکہ سب مصنفین نے مسیح یسوع کی ذات کے حوالے سے بات کی۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ الہام کے متعلق یہ بہت گہری باتیں ہیں، کیونکہ کلام عظیم ہے، اور ہم اس عظیم خط کا مطالعہ اور اس پر بات اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ آپ سے اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جی شکریہ۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ خدا کی سانس ہے۔ عظیم خدا جس نے یہ کتاب بخشی اور اپنا کلام عطا کیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ بادشاہ کا کلام، کسی بھی بادشاہ کا کلام اس کے اختیار کی ضمانت رکھتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے۔ کوئی بھی زمینی بادشاہ جب کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو اس فرمان اور اس کی تاثیر کا محافظ اس کا اختیار ہے۔ خدا عظیم ہے، اور عظیم خدا نے ہمیں یہ کتاب بخشی ہے، اور وہ اس کا محافظ ہے، اور وہ اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ کتاب کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی، نہ تو کچھ گھٹایا گیا نہ بڑھایا گیا۔ کلام ثابت قدم ہے، اور اس کی جڑیں آسمان میں ہیں۔ شریعت میں سے ایک نقطہ یا شوشہ بھی مٹایا نہ جائے گا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن شریعت میں سے ایک بھی نقطہ یا ایک بھی شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ کیا آپ خدا کے خیالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام سے روبرو ہونا چاہتے ہیں؟ تو وہ بائبل مقدس ہے۔ بائبل واحد کتاب ہے جس کا مصنف اسی وقت موجود ہے، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں، کسی بھی انسانی کتاب میں مصنف تب موجود نہیں ہوتا جب آپ اسے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو مصنف یعنی روح القدس آپ کے پاس ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ دے، آپ کے دل کو کھولے۔ یہ زندہ کلام ہے جو جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ بائبل مقدس کے قریب آئیں، اس لیے کہتا ہے بائبل بدل گئی۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے قریب آئیں، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ بائبل ابلیس کی شکست کا اعلان کرتی ہے۔ بائبل مقدس صلیب پر مسیح کی فتح کا اعلان کرتی ہے۔ بائبل مقدس مسیح کی عظمت کا اعلان کرتی ہے۔ اعلان کرتی ہے کہ آسمان پر فقط مسیح کی ذات لے جا سکتی ہے۔ اعلان کرتی ہے کہ انسان کی ابدی خوشی کی وجہ مسیح کو قبول کرنا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس کی شکست کے متعلق جانیں یا پھر آپ مسیح کی عظمت کو جانیں۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ ابدی خوشی میں حصہ پائیں۔ وہ آپ کے سامنے بائبل کو بند کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو بدل چکی ہے۔ ناظرین، بائبل میں تلاش کریں تو آپ کو خزانے ملیں گے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدا
خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو